بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا اپنا چینل سنی وائس، پلیز اسے ضرور سبسکرائب کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گہوارہ میں 3 بچوں کے سوا اور کسی نے گفتگو نہیں کی۔ ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور دوسرے کا نام جریج ہے۔ وہ بڑے عبادت گزار آدمی تھے۔ انہوں نے ایک عبادت خانہ بنایا ہوا تھا اور اس میں رہتے ایک دن وہ نماز پڑھ رہے کہ ان کی والدہ آئی اور ان کو پکارا، اے جریج۔ انہوں نے دل میں کہا، پروردگار، ادھر میری والدہ مجھے بلا رہی ہیں اور ادھر میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں کیا کروں؟ آخر وہ نماز ہی میں مشغول رہے۔ والدہ واپس چلی گئیں۔ اگلے دن پھر آئیں، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ والدہ نے پکارا، اے جریج۔ انہوں نے پھر یہی کہا، پروردگار، میں کیا کروں؟ ایک طرف میری والدہ مجھے بلا رہی ہیں، دوسری طرف میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ آخر وہ نماز میں مصروف رہے۔ پھر جب اس سے اگلا دن آیا تو پھر ان کی والدہ ان کے پاس آئیں اور وہ نماز میں مشغول تھے۔ والدہ نے پکارا، اے جریج۔ جریج نے کہا، پروردگار، میں کیا کروں؟ ایک طرف میری والدہ مجھے بلا رہی ہے اور ادھر میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ چنانچہ وہ اس بار بھی نماز میں مشغول رہے اور نماز نہیں توڑی۔ اس پر ان کی والدہ نے غصہ ہو کر بددعا کی، اے اللہ، اس وقت تک اسے موت نہ دینا جب تک یہ زانیہ عورتوں کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ جریج کی عبادت کا تذکرہ عام زبان زد ہونے لگا۔ ایک زانیہ عورت تھی جس کے حسن کی مثال دی جاتی تھی۔ اس نے ایک دن بنی اسرائیل سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہاری خاطر اس جریج کو فتنے میں ڈال دوں۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ زانیہ عورت ان کے سامنے آئی، ان سے گفتگو کی، لیکن انہوں نے اس کی طرف کوئی التفات نہیں کیا، یعنی اس کی خواہش پوری کرنے سے انکار کیا۔ پھر ایک چرواہے کے پاس آئی تو جریج کے عبادت خانے میں قیام کیا کرتا تھا۔ جریج نے پوچھا، کیا ماجرا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ تم نے فلاں زانی عورت سے بدکاری کی جس سے یہ بچہ پیدا ہوا۔ جریج نے پوچھا کہ بچہ کہاں ہے؟ چنانچہ وہ اس بچے کو لے کر آئے۔ جریج نے کہا کہ مجھے نماز پڑھنے دو۔ جریج نے نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد بچے کے پاس آئے اور اس سے پوچھا کہ اے بچے، تمہارا باپ کون ہے؟ بچہ بول پڑا کہ فلاں چرواہا میرا باپ ہے۔ اس پر ان کی قوم شرمندہ ہوئی اور کہنے لگی کہ ہم آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنا دیں گے۔ لوگ ان کو چومنے لگے اور تبرکاً ہاتھ پھیرنے لگے۔ جریج نے کہا کہ نہیں، مٹی ہی کا بنے گا۔ چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ ایک اور واقعہ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل کی عورت تھی، اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ قریب سے ایک سوار نہایت وجیہہ اور خوش پوش گزرا۔ اس عورت نے دعا کی، اے اللہ، میرے بیٹے کو بھی ان جیسا بنا دے۔ بچے نے ماں کی چھاتی کو چھوڑا اور ماں کی طرف متوجہ ہو کر بول پڑا کہ اے اللہ، مجھے ایسا نہ بنانا۔ پھر اس کے سینے سے لگ کر دودھ پینے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے میں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی انگلی چوس رہے ہیں بچے کے دودھ پینے کی کیفیت بیان کرتے وقت، پھر ایک باندی اس کے قریب سے گزری جسے لوگ مار مار کر لیے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تو نے زنا کیا، تو نے چوری کی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اسے دیکھ کر اس عورت نے دعا کی، اے اللہ، میرے بیٹے کو اس جیسا نہ بنانا۔ بچے نے فوراً دودھ چھوڑا اور ماں کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے اللہ، مجھے اس جیسا بنا دے۔ پھر دونوں کی باہم گفتگو ہوئی۔ عورت نے کہا کہ ایک خوش لباش اور وجیہہ آدمی گزرا۔ میں نے کہا، اے اللہ، میرے بچے کو اس جیسا بنا دے، مگر تم نے کہا، اے اللہ، مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ پھر اس باندی کو قریب سے لوگ لے کر گزرے جس کو وہ مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تو زانیہ ہے، تو چورنی ہے۔ میں نے دعا کی، اے اللہ، میرے بیٹے کو اس جیسا نہ بنانا، مگر تم نے کہا، اے اللہ، مجھے اس جیسا بنا دے۔ بچے نے کہا کہ وہ سوار ظالموں میں سے ایک ظالم تھا، اس لیے میں نے دعا کی، اے اللہ، مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ اس باندی سے جو لوگ کہہ رہے تھے کہ تم نے چوری کی اور زنا کیا، حالانکہ اس نے زنا بھی نہیں کیا اور چوری بھی نہیں کی تھی۔ بخاری مسلم سے نقل ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔